مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آسماں خوان زمیں خوان زمانہ مہمان، صاحب خان لقب کس کا ہے تیرا تیرا. سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. Alhamdulillah, alhamdulillah. Once again we thank Allah subhanahu wa ta'ala that Allah Rabbul Izzat has given us the tawfiq that today we are present in from the platform of Al Madina Calgary Islamic Assembly in the Green Ramadan program, day number 22. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may Allah subhanahu wa ta'ala accept our presence today and give us the tawfiq to apply the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in our daily lives. Alhamdulillah, ناظرین کرام، روزانہ کی طرح آج بھی ہم المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے پلیٹ فارم سے صوفی
اسٹوڈیو میں یہاں پر موجود ہے، اور گرین رمضان پروگرام ڈے نمبر 22 پہ ہم لوگ یہاں پر موجود ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات کی بارگاہ میں کہ رب کائنات حضور پاک کے صدقے میں ہماری آج کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کو روزانہ آپ لائیو دیکھتے ہیں فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، اور صوفی ریڈیو کے اوپر آپ اس پروگرام کو سن سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا جو فیس بک پیج ہے وہ المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی، آپ اس پر جائیے، ٹائپ کیجئے، اور اس پروگرام کو آپ لائیو روزانہ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ انسٹاگرام @گرین ڈوم مسجد میں بھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ صوفی ریڈیو کے اوپر آپ ہمیں سن سکتے ہیں، جہاں پر ہو آپ دنیا میں۔ آپ اپنی ڈیوائس کے اوپر ڈاؤن لوڈ کیجئے، یہ ایپ کا نام ہے مکسلر۔ مکسلر ایپ کرنے کے بعد آپ صوفی ڈیش ریڈیو کے اوپر جائیے، تو آپ کو انشاءاللہ ہمارا پروگرام لائیو سنائی دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی کاوش قبول فرمائے۔ یہ پروگرام روزانہ پوری دنیا میں مور دین 18 کنٹریز، 18 ملکوں سے زیادہ اس پروگرام کو دیکھا جاتا ہے الحمدللہ۔ موریشس، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، امریکہ، یورپ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، پورچوگل، ہر جگہ سے ماشاءاللہ علماء کرام، حفاظ اعظام، قرہ حضرات اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اور خاص کر کے ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہم محفل پاک کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے، آل دا وے فرام پاکستان ہمارے مہمان جناب قاری محمد اسلم سعیدی صاحب ہمارے ساتھ لائیو ہے کراچی پاکستان سے۔ ہم ان سے التماس کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور باقاعدہ محفل پاک کا آغاز کریں قرآن پاک کی تلاوت فرما کے۔ جناب محترم قاری محمد اسلم سعیدی صاحب، قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ قاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لائیو پروگرام میں آپ تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ قاری صاحب، بلا تاخیر انشاءاللہ آپ سے التماس کرتا ہوں آج کے محفل پاک کا آپ آغاز کیجئے قرآن پاک کی تلاوت سے۔ ناظرین کرام، گرین رمضان پروگرام ڈے 22 میں قاری محمد اسلم سعیدی صاحب انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ all the way from پاکستان قاری محمد اسلم سعیدی صاحب قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. قاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے لائیو پروگرام آپ نے ٹائم دیا ہمیں، آپ تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. تھینک یو، بہت شکریہ. ناظرین کرام، گرین رمضان پروگرام ڈے نمبر 22 میں ہم لوگ یہاں پر موجود ہے.
آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں ہمیں فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، اور اس کے علاوہ صوفی ڈیش ریڈیو پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں۔ نارتھ امریکہ کا بڑا فیمس ریڈیو ہے یہ، آپ حضرات ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ محفل پاک کو آگے بڑھاتے ہیں، نعت خوانی کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں پوری دنیا سے قرہ حضرات، ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کرام، اسکالرز اس میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں ماشاءاللہ وہ پیغام دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ہمارا جو اگلا سیشن ہے وہ نعت خوانی کا ہے۔ الحمدللہ وی آر ویری لکی، ویری فارچونیٹ، ہم بڑے خوش نصیب ہے کہ ہمارے ساتھ الحمدللہ وی آر ہیئر ان کینیڈا، کیلگری میں ہم لوگ یہاں بیٹھے، لیکن ملک پاکستان سے ہمارے ساتھ ابھی لائیو موجود ہے مشہور و معروف ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الحاج سید زبیب مسعود شاہ صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ آن لائن ہے۔ شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ حضرت صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، حضور پاک کی بے شمار رحمتیں ہیں، آپ سے حضور ماشاء اللہ، دعائیں ماشاءاللہ، اور کیا چاہیے ہمیں الحمدللہ۔ اللہ پاک مزید کرم نوازیاں فرمائے جی۔ شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ مجھے پتا ہے آپ کا اسکیڈیول بہت بزی ہے، خاص کر ماہ رمضان میں جو نعت خواں حضرات ہوتے ہیں وہ بہت بزی رہتے ہیں، ان کی میری سعادت ہے جی، میری سعادت ہے کہ اس اب آپ کو بابرکت اللہ تعالیٰ کی محفل میں محبت میری بھی سلامت رکھے۔ حاضری ہو رہی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو وداؤٹ ڈیلے الحمدللہ ناظرین کرام، گرین رمضان پروگرام ڈے نمبر 22 میں ہم لوگ لائیو ہے، آل دا وے فرام پاکستان۔ ہمارے ساتھ سید زبیب مسعود شاہ صاحب آن لائن ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے سید زبیب مسعود شاہ صاحب۔ جی جزاک اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں آغاز کروں گا ابتدا میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے کلام سے، مشہور زمانہ کلام۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تضمین کیا خوبصورت اس پورے کلام پہ کہی حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سماعت کیجیے گا کہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دے
گے تو سامنے لائے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اب نہ دل پہ کوئی بات لیجے کہ ہے، جام کوثر کوئی دم میں پیجے کہ ہے، اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کہ ہے، اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ نے آغاز کیا کلام رضا سے، الحمدللہ اس سے اچھا آغاز ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ماشاءاللہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ لائیو ہے all the way from کراچی پاکستان سید زبیب مسعود شاہ صاحب، ماشاءاللہ he is a very well known راولپنڈی سے، راولپنڈی واقعی yeah, from Rawalpindi, mashallah, from Rawalpindi, all the way from Rawalpindi, Pakistan. He is with us, mashallah. Originally, he's from Rawalpindi. And I will request you, حضرت صاحب، ہمیں دو تین کلام اور سنائیے۔ یہاں پہ ابھی میں فیس بک دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ لائیو، تو لوگوں کی فرمائشیں آ رہی ہے، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، جی میں پیش ایک کرتا ہوں۔ ریکویسٹ آ گیا، اور باقی جو دو تین کلام آپ کی اپنی مرضی کے جو آپ نے انتخاب کیے ہیں، پلیز آپ ہمیں سنائیے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا،
کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، قند و شکر نبات کو یکجا کرے اگر، گل کی ہر ایک ذات کو یکجا کرے اگر، سب حسن کائنات کو یکجا کرے اگر، تو جتنا بھی رنگ و نور لیے کائنات ہے، یہ سب تبسم شہدی کی زکوٰۃ ہے، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، دنیا کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری، دنیا کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، دنیا کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، منگتا تو رضا منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، ارے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، دنیا کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے
طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت صاحب میں عرض کر رہا تھا اگر آپ اپنے خود ہی انتخاب کردہ کلام میں سے ایک دو کلام آپ سنا دیں تو اچھا ہو جائے گا. ویسے تو یہاں پر میرے پاس ایک کسی نے بھیجا ہے، تیری محفل میں چلا آیا ہوں. جی جی بالکل بالکل بالکل. پھر آپ پلیز آپ میں پیش کریں. پیش کرتا ہوں، میں بالکل پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. حضرت احمد ندیم قاسمی بہت نامور شاعر ہوئے، لیکن انہوں نے جو نعتیں کہیں وہ خوب کہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو ان میں سے ایک کلام ہے یہ. میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں، میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، تیرے قدموں میں چلا آیا ہوں. آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا. میں کٹے چند پلیوں تیری قربت میں کٹے، جیسے ایک عمر گزارا ہوں، جیسے ایک عمر گزارا ہوں. جب بھی میں عرض مدینہ پہ چلا، جب بھی میں عرض مدینہ پہ چلا، اپنے اعمال
پہ شرمایا ہوں، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ صاحب، بس آخر میں 2 کلام آپ سے اور سنیں گے اختصار کے ساتھ انشاءاللہ۔ یہ لوگوں کے ریکویسٹ پہ ریکویسٹ آ جا رہے ہیں، یہ میرے ٹیکسٹ میسج پہ بھی آیا ہے، یہ ہمارے سید عادل شاہ صاحب ہے، یہاں ان کا ٹیکسٹ ہے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ایک تو کلام اس کی ریکویسٹ آئی ہے، دوسری میرے لیے میرے آقا نے یہ بات کی ہوئی ہے۔ تو یہ 2 کلام کی ریکویسٹ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر چلے میں جو عادل شاہ صاحب ہیں ان کے حکم پہ ضرور میں کلام پیش کرتا ہوں، جی جی اور اس سے پہلے اگر ایک فرمائش میں اپنی مرضی سے پڑھ لوں، مطلب جی میرے جی دل جی کی میں تو آپ سے فرمائش ہے، ریکویسٹ کیا تھا جو میرے آپ دل کی فرمائش ہے، جی 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 بالکل، جو آپ کے اور وہ انتخاب کلام کا ہے اس میں سے پڑھے آپ۔ حضرت سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے۔ بالکل دیکھیں بالکل اگر دیکھا جائے کہ والد کا جس طرح مقام ہے، اللہ کریم نے کیسے جید بیٹے عطا فرمائے، جن کے بیٹوں میں سید بدی الدین شاہ صاحب قبلہ، سید فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب، سید اجاز الدین سہروردی شاہ صاحب۔ جی ہاں بے میں شک، ایک بہت کم عمری میں نے آپ کا ایک کلام پڑھا تھا، تو ابھی اچانک سے میرے ذہن میں آ گیا، میں وہ بالکل چند آتا اشعار پڑھوں گا۔ بالکل ارشاد فرمائے۔ مصطفیٰ پر سلام ہے میرا، مصطفیٰ پر سلام ہے میرا، اے صبا یہ پیام ہے میرا، اے صبا یہ پیام ہے میرا۔ اور شعر سنیے، سامنے جب تلک نہ ہو روزہ، زندہ رہنا حرام ہے میرا، زندہ رہنا حرام ہے میرا، ہر نبی حشر میں پکارے گا، ہر نبی حشر میں پکارے گا، کیا کہ بس محمد امام ہے میرا،
امام ہے میرا، نعرے دوزخ حرام ہو مجھ پر، نعرے دوزخ حرام ہو مجھ پر، وہ جو کہہ دے غلام ہے میرا، اور میرے آز نبی کا بلبل گوں باغ جنت مقام ہے میرا، باغ جنت مقام ہے میرا۔ چلیں اب آخر میں بڑا خوبصورت اور کیفیت والا یہ کلام جس کے لیے عادل شاہ صاحب نے کہا میں پیش کرتا ہوں۔ ارشاد۔ معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا وہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے سر۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری گستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری گستی، یہ غازری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ غازری کا شرف بار بار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا گے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں اس یقین سے
یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے اور میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ماشاء اللہ حضرت صاحب، سبحان اللہ. بس دل چاہ رہا تھا کہ آپ پڑھتے رہیں اور ہم جھومتے رہیں اور کبھی مدینہ کبھی بغداد ہم سفر کرتے رہیں، لیکن بہرحال الحمدللہ. حضرت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے جزاک لائیو اللہ جی. پروگرام گرین رمضان میں آپ میں تشریف لائیں. آپ اللہ کا بھی تعالیٰ آپ کی بہت حاضری مشکور ہوں. قبول فرمائے. قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں میرا سلام عرض کیجیے گا. جی بڑی نوازش، بہت خوشی ہوئی. تھینک یو ویری مچ، جزاک ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. السلام اللہ. علیکم. ناظرین کرام، گرین رمضان پروگرام میں ڈے 22 ہم لوگ حاضر ہیں لائیو فیس بک پہ. اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، صوفی ریڈیو پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں. یہ پروگرام ماشاءاللہ دنیا کے 3 الگ کانٹیننٹ میں لائیو لوگ دیکھتے ہیں الحمدللہ. بہت سارے ممالک ہیں، مور دین 18 کنٹریز جو میں مینشن کر چکا ہوں. بلا تاخیر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہر پروگرام میں گیسٹ اسپیکر ہوتے ہیں. ہمارے ویورز اور لسنرز کے ریکویسٹ پہ ایک بار پھر ماشاءاللہ غالباً تیسری بار ہمارے ساتھ آل دا وے فرام کراچی پاکستان ہے حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا سعیدی صاحب. حضرت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب بہت بہت شکریہ. مجھے معلوم ہے آپ بہت بیزی ہے اور خاص کر ماہ رمضان کے ایام میں آپ کی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، پھر معاملات ہیں مسجد کے، لیکن آپ نے تیسری بار غالباً آپ نے ہمارے پروگرام میں لبیک فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عظیم عطا فرمائے اور ہمارے لیے خاص دعا کیجیے حضرت صاحب. اللہ تو تعالیٰ آپ حضرت کو صاحب ساری سید انبیاء قبول فرمائے. جی بلا تاخیر حضرت صاحب آپ ہمارے عوام سے خطاب فرمائیں گے. ناظرین کرام، حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا سعیدی صاحب all the way from کراچی پاکستان، he will be talking to you انشاءاللہ. جی حضرت صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فيأت الله بقوم يحبهم ويحبونه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. قال الله تعالى في شأن حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماز نام مصطفیٰ است. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب. ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن
अदा की कसम, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान है। तो सरकार को ऊंची हाय, दिल ये तेरा गुमान है, पेशे नजर वो नो बहार, सिद्दे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अल्हम्दुलिल्लाह अला ihसानिही, अल्लाह ताला के फजल करम से मुझ नाचीज को 30 बार मौका नसीब हुआ अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुनाने का। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुकद्दस महीने के तीसरे अशरे में हमें दाखिल फरमाया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम से आज़ादी अता फरमानी है। इत्कुम मिनन्नार, जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत बड़ी खुशबख्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुंतुम खैरा उम्मतिन का लक़ब किसी उम्मत को नहीं अता किया, ये लक़ब सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को अता फरमाया। बल्कि अइम्मा उलमा किराम ने यह भी लिखा कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तख्लीक सबसे पहले फरमाया, अपने महबूब की उम्मत से पहले तारीफ, लेकिन महबूब को भी आखिर में भेजा, महबूब की उम्मत को भी आखिर में भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को आखिर में क्यों भेजा? इसीलिए क्योंकि हम जो साबिका उम्मतों के तस्करे पढ़ते हैं तो उन तस्करों के अंदर उनकी जिंदगी की गुनाह, उनकी जिंदगी की जो है वो गलतियां, कुताहियां और उन पर सजाएं जो अल्लाह ताला ने उनको दी, और अल्लाह ताला उनके चेहरे मस्ख फरमाए। किसी को बंदर बनाया, किसी को खंजीर बनाया, किसी को कौन सी सजा दी, उनके दरवाजों पर लिख दिया, माथों पर लिख दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को आखिर में इसलिए भेजा, इम्मा लिखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पर कोई बार में आकर उंगली ना उठाए कि देखो ये ऐसी उम्मत थी, ऐसी उम्मत थी, ऐसी उम्मत थी। आप अंदाजा करें कि अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह कितना प्यार करता है कि मेरे महबूब तेरी जात तो बड़ी ऊंची है, तेरी तेरी उम्मत पर भी जो है वो कोई उंगली ना उठाए, ये मुझे गवारा नहीं। आप अंदाजा करें, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, रब ने महबूब को भी चुना और हमें भी चुना। बहरहाल हमें चाहिए कि हम इसका जो है वो मेयार समझें, अपनी हस्ती समझें, अपनी शख्सियत समझें। आज जो हम तंजली का शिकार हैं, आज जो टेंशन का शिकार हैं, आज जो मस्ती का शिकार है अहले इस्लाम, तो इसकी वजह क्या है? अल्लामा इकबाल ने बड़ी प्यारी बात की है। वो कहते हैं शबे पेशे खुदा बिगरीश तमजार, कि एक रात मैंने रो रो के कहा मौला मुसलमाना चरा खारत दो हमजार, ये मुसलमान क्यों जलीलो खार हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, सवाल देखें, अल्लाह के हुजूर में कह रहे मौला ये मुसलमान क्यों जलीलो खार हो रहे हैं। फरमाते निदा अज आसमां आमद के ई कौम, निदा आई आसमान से कि ये कौम दिले दारत व महबूब नदारत, ये कौम दिल तो रखती है लेकिन दिल से महबूब को निकाल चुकी है। काश कि आज हमारा दिल महबूब से फिर उसी तरह जगमग हो जाए, तो अल्लाह की कसम फिर से वो उरूज मिल सकता है, फिर से वो तरक्कियां मिल सकती हैं, फिर से वो बुलंदियां मिल सकती हैं। सिर्फ ये है कि ये जो दिल है, इस दिल में यार को बसाएं, इस दिल में महबूब को बसाएं। वो कहते ना कि मौलाना साहब एक तकरीर कर रहे थे बड़े जोशो खरोश से, तो किसी ने कह दिया मौलाना साहब ये बताएं मोमिन का दिल कहाँ होता है, मोमिन का दिल कहाँ होता है। तो मौलाना साहब ने कहा कि भाई ये जो है पिस्तान के नीचे दो उंगलियां रखो बाईं तरफ, इसके नीचे दिल है। तो उसने कहा कि अगर मोमिन का दिल भी यही है तो काफिर का भी तो यही होता है, मुनाफिक का भी तो यही होता है, तो मोमिन का दिल भी आप कहते यही है। अल्लाह अकबर। मौलाना साहब खामोश हो गए। उन्होंने कहा मुझे जो पता था मैंने बता दिया, शायद कि वो जाहिर भी मौलाना थे, अगर किसी वली कामिल की सोबत में बैठे होते और उन्होंने जामे तौहीद पिया होता, नजरों का जो जाम तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, अरे ये जो तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है, अगर नजरों से ये मैं पी होती तो फिर कभी भी वो ऐसा ना कहते
کہ یہیں پر ہے, لیکن عاشق رسول بھی بیٹھا تھا, ایک اہل دل بھی بیٹھا تھا, اہل محبت بھی بیٹھا تھا. اس نے کہا میں تجھے بتاؤں مومن کا دل کدھر ہوتا ہے. کہا بتا کدھر ہوتا ہے. کہا مومن کا دل دل بر کے پاس رہتا ہے. مومن کا دل دل بر کے پاس رہتا ہے, اور عارف کے دل میں خود دل بر رہتا ہے. مومن کا دل دل بر یار کا گانا ہے, اور عارف کا دل دل بر یار کا گانا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہر ذرہ دل بن جاتا ہے, ہر چیز نظر ہو جاتی ہے, اٹھتی ہیں جدھر ان کی نظریں, کونین ادھر ہو جاتی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج, جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں. آپ اندازہ کریں آج مسلمانوں کی پستی کی وجہ صرف یہ دل ہے. اس دل سے یار جب سے نکلا ہے, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث ہے, ارشاد فرماتے ہیں اذا صلحت صلح الجسد کلہ الا ان فی الجسد مضغہ. سرکار فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ, جسم میں ایک لوتھڑا ہے, ایک خون کا فرما لوتھڑا ہے. فرما اذا صلحت صلح الجسد کلہ, فرما اگر یہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, فرمایا جب یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. فرما الا وحی القلب, فرما وہ خبردار ہو جاؤ وہ دل ہے. الا وحی القلب, الا وحی القلب, فرما خبردار ہو جاؤ وہ دل ہے, وہ دل ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ جو دل ہے بڑی عظیم چیز ہے. یہ دو ہی چیزیں ہیں انسان کے اندر. آپ جانتے ہیں حکیم لقمان کتنا عظیم ہستی تھے جن کے بارے میں اللہ نے پوری سورت اتاری. لقمان حکیم کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا. ایک ولی کامل آدمی تھے, یہ نبی نہیں تھے, لیکن حکیم اور دانا, سمجھدار اور بڑے عقیل و فہیم قسم کے انسان تھے. حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ایک حبشی شخص تھے اور بڑے دانا آدمی تھے. ایک دفعہ ان کے مالک اور آقا نے, کیونکہ یہ غلام تھے اس وقت, تو ایک دفعہ مالک اور آقا نے کہا کہ جاؤ اس بکری کو ذبح کرو, اور بکری کو ذبح کر کے جو اس کے دو سب سے بہترین قیمتی ہوں, وہ سب سے اعضاء جو قیمتی ہوں وہ لے کر آؤ. تو حکیم لقمان گئے, بکری کو ذبح کیا, اور ذبح کرنے کے بعد ایک تش کے اندر جو ہے وہ زبان اور دل نکال کر لائے. تو کہا کہ یہ کیا ہے. کہا یہ سب سے بہترین جسم کے اندر بہترین اعضاء ہے. پھر کہا کہ جاؤ دوسری بکری ذبح کرو جو سب سے گندے اور بدترین اعضاء ہوں وہ لے کر آؤ. تو حکیم لقمان گئے اور جا کر تشت کے اندر زبان اور دل لے کے آئے. کہا یہ کیا ہے. کہا کہ جسم کے اندر سب سے بدترین بھی یہ دو چیزیں ہیں, اگر یہ زبان اور دل صحیح ہو جائیں تو خدا کی قسم پھر انسان صحیح ہو جاتا ہے. آج ہماری زبان میں بے حیائی کے لفظ آ گئے, گالی گلوچ آ گئی, آج ہماری زبانوں میں غیبت و چغلی آ گئی, فضولیات و لغویات آ گئیں. پہلے ہمارے اسلاف کا انداز یہ تھا کہ لمحہ لمحہ میرے مصطفیٰ کریم پہ درود و سلام پڑھا کرتے تھے, انہیں قرآن کی تلاوت کے بغیر چین نہیں آتا تھا, اور اسی طریقے سے ذکر اللہ اور تسبیحات کے بغیر انہیں سکون نہیں ملتا تھا. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج فضول اور لغویات کی محفلیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں. میرے مصطفیٰ کریم تو فرماتے ہیں لا تصاحب الا مومنا, کبھی بیٹھنا ہو تو مومن کے سوا کسی کے ساتھ نہ بیٹھنا. میں ایک جگہ پہ رات کو پروگرام میں گیا تو مجھ سے کسی نے پوچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ خشیت اور یہ جذبے اور یہ عشق کیسے پیدا ہوگا. تو میں نے کہا اس کے لیے الصحبت مؤثرہ, صحبت بڑی اثر رکھتی ہے. جب تک اچھی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک کبھی ہمارے اندر خشیت نہیں پیدا ہو سکتی, کبھی اس وقت تک ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں شاہ عبد الحق متسیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیارے انداز میں, آپ محقق بھی ہیں مدقق بھی ہیں, محقق علی اطلاق, جو ہر روز میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار کیا کرتے تھے, وہ حضرت شاہ عبد الحق متسیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ کو ولی کامل مرشد نہ مل سکے تو فرماتے ہیں ایک طریقہ ہے مرشد, کائنات کے مرشد کی بارگاہ سے فیض لینے کا. کہا وہ کیا ہے. کہا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس درود و سلام پڑھا کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پہ جب تم درود و سلام پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں جو ہے وہ فیوز و برکات عطا فرمائے گا. دل خود بخود عبادت میں لگے گا, دل خود بخود روزے میں لگے گا, دل خود بخود نیکیوں میں لگے گا. وہ عاشق نے کہا تھا یہ ہے درود پاک کی برکت. اے دوستو اس کو ذرا میں ترنم میں پڑھ دوں. یہ ہے درود پاک کی برکت,
اے دوستو دور میرے گھر سے ویرانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی۔ تو آج ہمارے پاس جو طریقہ ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دست سے فیض لینے کا، وہ درود و سلام کی کثرت کریں، تلاوت قرآن کی کثرت کریں۔ اور میں آپ کو عرض کر دوں، آج میرے ناظرین، آج جو ہمیں جو ہے وہ رمضان شریف میں شروع میں دل لگ گیا، پھر بیچ کا عرصہ آیا تو دل ہٹ گیا، پھر آخر میں پھر مسجد کی طرف چل پڑے، پھر جیسے چاند نظر آیا تو ہم نے الوداع کہہ دیا۔ نہیں، یہ طریقہ کار اہل اسلام کا نہیں ہے۔ اہل اسلام میں استقامت ہے، اہل اسلام جو ہے وہ باقاعدگی رکھتے ہیں، اہل اسلام ہر وقت اس ہر عمل پہ دوام رکھتے ہیں۔ بلکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، فرمایا سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک عملوں میں سب سے بہترین عمل اللہ کو جو پسند ہے، فرمایا ادومها، جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، وہ ان قل، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ جی جناب 1000 کا بڑا جوش چڑھا تو ہم نے ذکر کر لیا، پھر دوسرے دن آرام کیا، پھر تیسرے دن جوش چڑھ گیا، پھر آرام کیا، تو یہ طریقہ کار نہیں۔ بلکہ اگر ہو سکے 10 دفعہ درود پاک پڑھیں تو کبھی چھٹی نہ کریں۔ میرے آقا خواجہ غریب نواز سلطان الہند معین بے کساں معین الحق والدین معین الچشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، فرماتے لانتی شخص کی پہچان یہ ہے وہ اپنے اوراد کو چھوڑ دیتا ہے، لانتی شخص کی پہچان یہ ہے اللہ کے ذکر سے وہ محروم رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر، بہترین تو ذکر ہے، وہ آپ کی مسلاتا لذکری، اللہ فرماتے ہیں میری یاد کے لیے نماز قائم کیا کرو۔ یار رمضان شریف کا مقدس مہینہ آئے، ہم نمازوں کی پابندیاں شروع کر دیں، لیکن جیسے رمضان شریف کا مہینہ جو ہے وہ ہم سے رخصت ہو، پھر مسجدیں بھی ویران ہو جائیں، ہم مسجدوں سے دور ہو جائیں، تو بتائیں یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں۔ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن تو مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ ارے مچھلی کو سکون جب پانی میں ملتا ہے، آپ اسے باہر نکالیں تڑپنا شروع ہو جائے گی، آپ جیسے پانی میں ڈالو گے پھر جان میں جان آ جائے گی۔ تو اسی طریقے سے مومن جب باہر مسجد سے آئے اسے بے قراری ہو، اسے بے چینی ہو، جیسے مسجد میں جائے تو اسے سکون ملنا شروع ہو جائے۔ اور المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ جال میں پھنس جائے، جو ہے وہ ایک پنجرے میں پھنس جائے۔ آج بھی ایسی کیفیت ہے، امام صاحب نے سلام پھیرا نہیں اور ہم اٹھے نہیں، جیسے ہی سلام پھیرا پہلے تو جاتے نہیں، اگر جائیں تو پھر سلام پھیرنے کے بعد فوراً ایسے نکلتے ہیں جیسے کسی مصیبت میں ہم مبتلا تھے اور نکل رہے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے اور رب کی حمد و ثنا کرے، وہ پہ درود و سلام پڑھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارے وہ کچھ نہ مانگے، صرف بیٹھا رہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی رحمت والے فرشتے اتر کے آتے ہیں، آ کر اس کے قریب بیٹھ کے اللہ کے حضور میں دعائیں کرتے ہیں اور کہتے مولا اپنے اس بندے کی بخشش فرما دے، اپنے اس بندے کو رزق عطا کر دے، اپنے اس بندے کو مصیبت سے آزاد کر دے۔ آپ بتائیں جس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہوں اس کی دعا کا کیا عالم ہوگا۔ میرے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی یہی دعا کی کہ یا اللہ جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، یا الہی جو دعائیں نیک تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمی ربنا کا ساتھ ہو۔ تو آپ اندازہ کریں قدسیوں کے لب سے آمی ربنا کا ساتھ ہو، تو جب یہ فرشتے آمین کہتے ہیں تو پھر ساری دعاؤں میں جو ہے جلد قبولیت ہو جاتی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت پڑھی اس کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو تم میں سے کوئی اگر اپنے دین سے پھر جائے، اللہ اکبر کیسی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اور تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو یہی سمجھے کہ اللہ کو کوئی نقصان دے دے گا، دین کو کوئی نقصان دے دے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان قریب اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو قوم اللہ سے پیار کرتی ہوگی اور اللہ اس سے پیار کرتا ہوگا۔
وہ قوم اللہ سے پیار کرتی ہوگی اور اللہ ان سے پیار کرتا ہوگا. پیار اللہ سے کیسے کرتی ہوگی؟ اللہ کے رضا کے بغیر کوئی کام نہیں کرے گی، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرامین کے بغیر کوئی کام نہیں کرے گی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ میری مانیں گے پھر میں ان کی بھی مانوں گا، جب وہ میری سنیں گے تو پھر میں ان کی بھی سنوں گا، جب وہ میری مرضی پہ چلیں گے تو پھر میں ان کی مرضی کو بھی پورا کروں گا. تو اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے حضور میں آؤ، اللہ کی عبادت بھی کرو، بندگی کرو، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث ہے اور یہ متفقن علیہ حدیث بھی ہے. حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، فرمایا جس میں تین باتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی چاشنی عطا فرمائے گا. جس میں تین باتیں ہوں گی اللہ اسے ایمان کی لذت عطا فرمائے گا. آج جو ایمان کی مٹھاس کا پتہ نہیں چلتا اس کی وجہ کیا ہے؟ آئے سنے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تین باتیں جس کے اندر ہوں گی اللہ اسے ایمان کی چاشنی عطا کرے گا. نمبر ایک ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اللہ کے رسول سے ایسی محبت کرے کہ دنیا میں ایسی کسی سے محبت نہ کرتا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی سے محبت نہ کرتا ہو. نمبر ایک. اس کے بعد دوسرے نمبر پر فرمایا ان یحب المرء لا یحب الا للہ، کسی سے بھی محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے. وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، کسی سے بھی پیار کرے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، نہ کہ کچھ ذاتی مفاد کے لیے کرے. اور فرمایا وَيَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور کفر کی طرف لوٹ جانے کو ایسے ناپسند کرے جیسے جو ہے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. اسلام کی عزت اور ایمان کی عزت انسان جب کرتا ہو تو پھر اس کی سیکورٹی کا انتظام کرتا ہے، حفاظتی انتظام کرتا ہے. آج دولت کا انتظام بچانے کا انتظام کیا جاتا ہے، پیسے کے جو ہے وہ حفاظتی انتظام کیے جاتے ہیں، لیکن افسوس ایمان کے حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا جاتا. ہمیں چاہیے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کا بھی انتظام کریں. سب سے عظیم چیز ایمان ہے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار بندے کے خاتمے پر ہے. اگر خاتمہ اچھا ہوا تو اللہ قسم زندگی کے پل پل کی عبادتیں رب تعالیٰ قبول کر لے گا، اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاتمہ خراب ہو گیا تو زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہے. تو اسی لیے چاہیے کہ ہم ایمان کے تحفظ کے لیے بھرپور کوشش کریں، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں، اور جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پیار کیا کرتے تھے ایسے پیار کریں. میرے مسلم علیہ السلام بھی ہے، طاقت بھی ہے. سرکار کے صحابہ نے کیا جواب دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم قوم میں موسیٰ نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم وسلم کے صحابہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اس پر حفیظ جلندری نے جواب دیا کہ جو صحابہ کرام میں حضور سے عشق کا جو معاملہ تھا اور جذبات تھے وہ کیسے جذبات تھے. کہتے ہیں تعالی اللہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا، تعالی اللہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم نے غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلاف بزرگان دین اولیاء اللہ کے طریقے کے مطابق چلائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میری حاضری کو قبول فرمائے. جتنے احباب یہاں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اللہ سب کو دارین کی سعادتوں سے نوازے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ حضرت صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمارے لائیو پروگرام گرین رمضان ڈے 22 میں آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا ہمارا سننا قبول فرمائے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین کرام، گرین رمضان پروگرام ڈے 22 روز آپ دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ سنتے بھی ہے. ہمارا پروگرام آج اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ کل اسی ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم.